اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے امام وقت کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس یوم شہادت جہاں ہم مولائے کائنات کے بارے میں کچھ تفصیلات مولانا سے کچھ سوالات کی شکل میں لیں گے اور کچھ موضوعات ڈسکس کریں گے۔ آئی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ اس لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہور امام عصر علیہ السلام کا انتظار عبادت ہے، اور یقیناً ناظرین ہماری پوری زندگی امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہی شاید اصل مقصد بھی ہے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج اس موقع پر جہاں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی شہادت کی شب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب ان تمام نقود کو تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیجئے کہ جو آخری وقت تھا اور آپ بستر مرگ پر تھے، اور کس طریقے کی وصیتیں کی آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت رکن ہدایت کا منہدم ہو جانا ہے۔ آپ کی شہادت ایک ایسی عظیم داستان ہے کہ جس سے کسی بھی وقت بھی اسلام اور مسلمین اس سے سربلند نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ایسا نقصان ہے جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے شہادتوں کا، امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت، اور تقریباً 11 ائمہ علیہ السلام کی شہادت۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور اس شب میں جو شب قدر ہے، یعنی شب 21 رمضان شب قدر بھی ہے، اور شب 19، شب 21 اور شب 23 جو شب قدر اہمیت رکھتی ہیں، تین میں سے کسی ایک پر احتمال، اور شب 21 تو شب 23 کا زیادہ احتمال ہے۔ تو ہم اگر اس زاویے سے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کے وصیت نامے کی طرف اگر غور کریں تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شب قدر کو درک کرنا یعنی کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شب شہادت بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ وہ شب قدر ہے کہ جس میں ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پورے سال کی تقدیر کو اچھا کرے، اور ہمارے تقدیر ناموں کو اور سال بھر کے اعمال کو اور سال بھر کے ہونے والے معاملات کو ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس پر آپ امضا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کے امضا کے بغیر کوئی بھی امر دنیا میں رائے نافذ نہیں ہوگا۔ اس شب میں امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہونا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے عظیم خدمتوں کے عوض میں شاید خداوند عالم کی طرف سے مشیت ہے یہ، کہ جب شب قدر میں لوگ اعمال شب قدر کے لیے اکٹھا ہوں گے اور سر کے اوپر قرآن رکھ کے عمل کریں گے، اور بک یا اللہ و بک یا اللہ و بک یا اللہ کہیں گے، و بمحمد و بمحمد و بعلی و بعلی کا ورد کریں گے، تو ان کے ذہن میں رہے کہ یہ شب میرے اس خاص ترین بندے کی شہادت کی شب بھی ہے، کہ جس کے طفیل میں، جس کے خون کے صدقے میں آج ہم اس لائق ہیں کہ ہم قرآن سر پہ رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم آج دعا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم آج دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں، اگر ہم آج دعائے فرج پڑھ رہے ہیں، اگر ہم آج سر پہ قرآن رکھ کر دعا کر رہے ہیں بارگاہ الہیہ میں، اور ان ہستیوں کا واسطہ دے رہے ہیں جو خدا کو نزدیک اہمیت رکھتی ہیں، تو ہمیں اس ہستی کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو آج کی شب شہید ہوا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بعد شہادت ایک جملہ فرمایا کہ آج کی شب امیر المومنین اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ اس دنیا کے سرخ اور سفید یعنی سونے اور چاندی میں سے کسی چیز کے مالک نہیں تھے، صرف 700 درہم یعنی 700 چاندی کے سکے آپ نے چھوڑے تھے، وہ بھی آپ نے اس لیے جمع کیے تھے کہ آپ گھر کے لیے غلام خریدنا چاہتے ہیں، یعنی گھر والوں کے لیے ایک
خدمتکار وہ خریدنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ پیسے آپ کے پاس تھے۔ ایک انسان جو تقریباً 50 ملکوں سے زیادہ پہ حکومت کر رہا تھا، اس کے جیب میں کچھ بھی نہیں تھا جس وقت دنیا سے جا رہا تھا۔ وصیتیں جو آپ نے کی ہیں، یعنی ایک انسان شب قدر میں جب اعمال کرے، امیر المومنین کو یاد کرے، ہمارے ذاکرین اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں الحمدللہ، اور مجالس میں عام طور سے امیر المومنین کی وصیت کو ذکر کیا جاتا ہے، بہت سے پروگرامس میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہم جوانوں سے گزارش کریں کہ ممکن ہے مجلس میں انسان سن کے آگے بڑھ جائے، ممکن ہے انسان کسی بات کو سنے یا کسی پروگرام کو دیکھے آگے بڑھ جائے۔ میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ حتماً آج اس دور میں بہت آسان ہے یہ کام، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں امیر المومنین کا وصیت نامہ، اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگلش ترجمہ بھی موجود ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، اس پورے وصیت نامے کو پڑھیں، کیا وصیت کر رہے ہیں امیر المومنین، اور امیر المومنین اس میں کہہ رہے ہیں، یہ جملہ باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ وصیت ہے علی ابن ابی طالب کی عبد المطلب کی اولادوں کو، اپنی اولادوں کو، بنی ہاشم کو، اور ہر اس انسان تک جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم سے بھی وصیت کر رہے ہیں امیر المومنین۔ تو اگر ایک انسان سے کوئی بزرگ وصیت کر رہا ہے تو وہ اس کو ذمہ داری ہے کہ اس وصیت پہ عمل کرے، تو ہم وصیت پہ تو عمل تبھی کر سکتے ہیں جب اس وصیت کو پڑھیں۔ اس پوری وصیت میں امیر المومنین نے سوائے خدا کے، سوائے عبادت کے، سوائے بندوں کے حقوق کے، سوائے قرآن کے کسی چیز کی گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ اگر آپ اس وصیت کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ شخص کیا وصیت کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں وصیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وصیت ہوتی ہے اپنی جائیداد کی، اپنی چیز جو ہمارے پاس ہے میں اسی کی تو وصیت کر سکتا ہوں، تبھی وہ وصیت نافذ ہوگی۔ میں اگر وصیت کروں مثال کے طور پر آپ کے کسی چیز کی تو وہ وصیت نافذ ہی نہیں، کیونکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی چیز کی وصیت کروں گا۔ یہ وصیت بتا رہی ہے کہ وارث قرآن کون ہے، یہ وصیت بتا رہی ہے کہ وارث نماز کون ہے، یہ وصیت بتا رہی ہے کہ وارث روزہ کون ہے، یہ وصیت بتا رہی ہے وارث کعبہ کون ہے۔ اللہ اللہ بالقرآن، اللہ اللہ بالبیت، تشویق کرنا، یہ عربی جملے اللہ اللہ کے ساتھ جب کوئی چیز کہی جاتی ہے یعنی تاکید کرنا کہ خدا کے واسطے خانہ کعبہ کو خالی مت چھوڑنا، خدا کے واسطے قرآن کو پیچھے نہ چھوڑنا، ایسے نہ ہو دوسرے تم سے سبقت کر جائیں۔ یعنی امیر المومنین جانتے تھے کہ کچھ لوگ صرف قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگوں سے کہیں گے ہم بہت قرآن پڑھتے ہیں، نہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے قرآن میں ان سے آگے ہونے چاہیے، امیر المومنین کے چاہنے والے حج میں ان سے آگے ہونے چاہیے، امیر المومنین کے ماننے والے یتیم پروری میں سب سے آگے ہونے چاہیے۔ تو امیر المومنین کی وصیت کو ضرور پڑھیں اور پھر اس کے ایک ایک چیپٹر کو اور ایک ایک لائن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس شب قدر میں بہترین شب قدر کے اعمال یہی ہیں، سر پہ قرآن رکھنا بہترین عمل ہے، دعا کرنا بہترین عمل ہے، توسل کرنا بہترین عمل ہے، دعائے فرج پڑھنا بہترین عمل ہے، لیکن اس عمل کا ثمرہ تب ہے جب ہم ان وصیتوں پر اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع کریں۔ کہ امیر المومنین کے لیے آج مثال کے طور پر شب 21 رمضان میں عہد کرتا ہوں کہ میں امیر المومنین کے لیے امیر المومنین کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں امیر المومنین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ امیر المومنین نے سب سے وصیت کی اور میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں، تو میں امیر المومنین کی روز شہادت یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ایک یتیم کو مثال کے طور پر لباس دوں گا، میں امیر المومنین کے لیے کسی یتیم کی فیس دے دوں گا، میں امیر المومنین کے لیے کسی یتیمہ کی شادی کرا دوں گا۔ یہ جس دن ہم کرنے لگیں گے اس دن ہم صحیح معنوں میں شب قدر کے معنی سمجھ جائیں گے، اس دن ہم صحیح معنوں میں شہادت امیر المومنین کی صحیح خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ دیکھیں امام حسن اور امام حسین کا وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، جب آپ امام امیر المومنین کو دفن کر کے لوٹ رہے تھے تو آپ کو ایک خرابے سے آواز سنائی دی اور حسنین علیہ السلام اس خرابے میں گئے جہاں ایک نابینا شخص تھا، اور اس نے پھر وہ پوری داستان کہ ایک شخص میرے پاس آیا کرتا تھا، وہ میرے زخموں کو صاف کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرے لیے کھانا تیار کرتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، 3 دن سے وہ نہیں آیا ہے، تو امام حسن اور تمہاری پاس سے وہی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے پاس سے تمہارا لہجہ ویسا ہی ہے، کون تھا وہ شخص اور تم کون ہو؟ اور امام حسن پھر اس کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، وہ شخص جو تمہارے پاس آتا تھا وہ میرے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اور پھر وہ سارے کام جو امیر المومنین انجام دیتے تو وہ امام حسن نے انجام دی اس رات میں جس رات دفن کیا ہے امیر المومنین کو۔ یعنی ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے، ایک امام ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اسی رات شروع کر رہے ہیں عملی طور پر، کہ امیر المومنین کا وارث ہونے کا کیا مطلب ہے، امام المسلمین ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ میں ان یتیموں کا خیال رکھوں، میں اس شخص کا جو خرابے میں پڑا ہوا ہے جس کا کوئی پرستار نہیں ہے، میں اس کی پرستاری کر کے اپنے آپ کو جانشین امیر المومنین واقعاً ثابت کروں۔ تو آج ہم عہد کریں، پیمان کریں کہ امیر المومنین جو وصیت کر رہے ہیں،
جب ہم اس پہ عمل کریں گے تب دنیا کو پتہ چلے گا کہ کیا امیر المومنین نے وصیت کی ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو اٹھائیں، لوگوں کی وصیت ملے گی کہ یہ مال اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے۔ ایک شخصیت تاریخ میں گزری ہے جو 30 ٹن سونا چھوڑ کے گئی ہے اپنے مرنے کے بعد۔ یہ 30 ٹن سونا اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ بیت المال تھا، یہ لوگوں کا مال تھا جو شخص اپنے نام سے اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا تھا۔ ادھر امیر المومنین کی شہادت ہو رہی ہے جو 700 درہم جمع کر پائے تھے اپنے غلام خریدنے کے لیے، باقی مقروض گئے اس دنیا سے، قرض اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں لیا تھا، لوگوں کو دلوایا تھا۔ ایک خاص چیز جو امیر المومنین اور بعد کے ائمہ میں ملتی ہے وہ یہ کہ ہر امام مقروض اس دنیا سے گئے، حتی امام حسین روز عاشورہ مقروض اس دنیا سے گئے، اور امام سید سجاد کو وصیت کی کہ میں اتنا مقروض ہوں، مدینے لوٹنے کے بعد جب قید اور زندان سے لوٹنا تو میرا قرض ادا کر دینا۔ یہ عیش و عشرت کا قرض نہیں تھا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قرض لیا تھا۔ یہ عمل ہم امیر المومنین کی زندگی میں جو دیکھ رہے ہیں، یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ امام المسلمین ہونا اور امیر المومنین ہونا ایک عمل چاہتا ہے، اور امیر المومنین کا چاہنے والا بھی عمل چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کے چاہنے والے بنیں اور کل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کہہ سکیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے جد کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں اس وصیت نامے کہ ایک ایک جملے پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے اپنی جائیداد کی وصیت کرتا ہے۔ جن لوگوں کی جائیداد سونا تھی، چاندی تھی، مثال کے طور پر زمین اور کھیت اور باغات تھے، وہ اس کی وصیت کر کے چلے گئے اور وہ دنیا میں ختم ہو گئے، جتنی بڑی بھی جائیدادیں ہوں۔ اور جس کی جائیداد قرآن اور جس کی ملکیت نماز اور جس کی ملکیت خانہ کعبہ اور جس کی وراثت روزہ اور عبادت اور یتیم پروری ہے، وہ اسی چیز کی وصیت کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کون کس چیز کا وارث ہے، کون کس چیز کے اوپر اہمیت دیتا ہے۔ امیر المومنین کی وصیت بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور اسے کیسی وصیت کرنی چاہیے۔ اور آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی شب شہادت خود سے عہد کریں، اپنے زمانے کے امام سے عہد کریں، امیر المومنین کو خراج عقیدت کے طور پر یہ خود سے عہد کریں کہ ہم ان کی وصیت پر عمل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ یقیناً ناظرین، یہ شہادت کے لمحات، کیونکہ ہم بعض اوقات صرف مصائب سنتے ہیں، اور آج کی جو گھڑی ہے اس میں ہم کس طریقے سے اپنے آقا اور مولا کو یاد کرتے ہیں۔ آج روز شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے تمام بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وصیتیں کر رہے ہیں۔ جس وصیت کا تذکرہ آغا نے کیا، اسی وصیت کو چلتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے بعد کربلا کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں مولا کائنات نے ارشادات فرمائے، اور خصوصاً ایک وہ پہلو جو مولا ابو الفضل عباس سے منسلک ہے اور اس درجے کو کس طریقے سے بیان کیا آقا، کیونکہ ہم اکثر مصائب میں سنتے ہیں اور اس مصائب کو صرف مصائب کی طرح سے نکل جاتے ہیں۔ جب آخری وقت تھا تو کس طریقے سے ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں اور اس طریقے سے تمام اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آپ نے پیش آئے، اور پھر مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ دیکھیں، امام علی علیہ السلام کے جو شہادت کی رات ہے اور امام علی علیہ السلام کی جو کیفیت ہے اس رات میں، اور یہ جس کی شبیہ جیسی رات میں آج جیسی ہی رات امیر المومنین اس دنیا سے گئے ہیں اور اس عالم میں گئے ہیں کہ آپ کے 18 بیٹے ہیں، اور بعض روایت کے حساب سے تقریباً 13 یا بعض کے روایت سے 15 بیٹیاں ہیں، اور پورا گھر بھرا ہے آپ کی اولاد سے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کے چاروں طرف اس کی اولاد بیٹھی ہو، اور وہ اپنی اولاد کے سائے میں ان کے گریے کے درمیان اس دنیا سے جائے۔ ولو ان کے لیے سخت ہے، لیکن مرنے والے کو، جانے والے کو ایک سکون ملتا ہے کہ میری چاروں طرف میری اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس پس منظر کو ہم کربلا سے ملائیں تو ہم امیر المومنین کے درد کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین جانتے تھے کہ میرے حسین پر کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ولو میرے سر پہ زخم لگا ہے لیکن میرا قاتل گرفتار ہو چکا ہے، ولو میرے سر پہ زخم لگا ہے لیکن میرے گھر والوں کو کسی قسم کا خطرہ ظاہری طور پر نہیں ہے، ولو میرے سر پہ زخم لگے لیکن اگر میں نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ میرے گھر کے نزدیک نہ آئیں تاکہ زینب و ام کلثوم کی گریے کی آواز ان کے کانوں تک نہ جائے، تو میں سکون سے اس عالم میں ہوں کہ میرے گھر کے رونے والوں کی ناموس کی آواز باہر نہیں جا رہی۔ اور دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کہ کل وہ موقع آئے گا کہ جب حسین ابن علی اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، چاروں طرف کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ہے بھی تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ نصرت حسین علیہ السلام کر سکیں یا امام کے قریب آ سکیں۔ اور جس جناب زینب کے لیے میں اتنا اہتمام کر رہا ہوں، اسی کوفے میں اس کو رسن بستہ داخل کیا جائے گا۔ امیر المومنین کے لیے بہت سخت ہیں یہ لمحات، ہم واقعاً درک نہیں کر سکتے، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہے۔
اور امیر المومنین نے اس لیے بھی جو ہم ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، بزرگ علماء سے سنا کرتے ہیں، کہ آپ نے اس موقع پہ بھی کربلا کو یاد کیا، یعنی اپنی تمام اولاد کو امام حسن کے حوالے کیا، حتی امام حسین کو امام حسن کے حوالے کیا، لیکن ابو الفضل عباس علیہ السلام کو باقاعدہ تاکید کی کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے، اور وہ وعدہ جو میں نے رسول اکرم سے کیا تھا وہ اب آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نبھانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ امیر المومنین جانتے تھے کہ امام حسین کو کس طرح کی نصرت کی ضرورت ہے، اور اگر اس نصرت کو کوئی انجام دے سکتا ہے تو میرا جانشین، میرا یہ بیٹا انجام دے سکتا ہے، جو واقعاً ویسے ہی صابر ہے جیسا میں صابر ہوں، ویسے ہی شجاع ہے جیسا میں شجاع ہوں، کیونکہ حسین نمائندے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے، تو ایک نمائندہ چاہیے جو میرا نمائندہ ہو۔ کس چیز میں نمائندہ ہو؟ اطاعت امام میں نمائندہ ہو، کیونکہ رسول اکرم کی اطاعت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تاریخ میں ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی سے بڑھ کر اپنی ہر چیز سے کے اوپر رسول اکرم کے امر کو مقدم رکھا ہے۔ تو اب امام حسین جانشین رسول ہوں گے کربلا کے میدان میں، ایک شخصیت کی ضرورت ہے جو ویسے ہی نصرت کرے، ویسے ہی امام کی حفاظت کرے، ویسے ہی ان کے امر کو بجا لائے جیسے امام کے امر کو اور نبی کے امر کو بجا لانا چاہیے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کو امام حسین کے حوالے کرنا، جو بعض علماء نقل کرتے ہیں، یہ عظمت واقع کربلا کو اور اہتمام امیر المومنین کو واقع کربلا کے سلسلے سے بیان کرتا ہے۔ آپ تمام ائمہ کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ امام حسین کے سلسلے میں حتی شہزادی سلام اللہ علیہ کا آخری وقت میں وصیت کرنا جناب زینب سے کہ میری طرف سے میرے بیٹے کا بوسہ لے لینا، یا امام امیر المومنین کا امام حسین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرنا مولا ابو الفضل عباس کو، یا یاد دلانا کہ آپ صبر کریے گا کربلا کے میدان میں، یا اسی طرح امام حسن کا روز شہادت یہ کہنا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس بات کی علامت ہے کہ ائمہ کے لیے سب سے سخت، تمام مصائب ایک طرف، اور ائمہ کے لیے سب سے سخت کربلا کا واقعہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کے واقعے نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا۔ امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پلک کو زخمی ہونا کیفیت کو بیان کرتا ہے، کہ امام فرماتے ہیں اس نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، یعنی ہم اس طرح سے زخمی کیے گئے کہ وہ حساس ترین جگہیں جو جسم کی ہوتی ہیں وہ بھی ہماری زخمی تھیں۔ امام علی علیہ السلام امام حسین کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں اس گھڑی میں جب آپ خود بہت زیادہ رنج میں ہیں، بہت زیادہ کیفیت میں ہیں، آپ کے سر پہ ضربت لگی ہے، آپ کے جسم میں زہر کا اثر پوری طرح سے پھیل چکا تھا، لیکن اس حالت میں بھی آپ امام حسین علیہ السلام اور اپنی اولاد کو امام حسین کی نصرت یا دیگر یتیموں کی اور دیگر افراد کی جو وصیت آپ نے کی ہے، کربلا کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام، امام حسین کی عظمت کو دنیا کے سامنے پہنچا رہے ہیں، مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور امام کی نصرت کا جو تقاضا ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین نمونِ عمل ہے یہ وصیت نامہ اس لحاظ سے بھی کہ ہمیں وقت کے امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے۔ مولا ابو الفضل عباس بہترین آئیڈیل ہیں نصرت امام کے، شہدائے کربلا بہترین آئیڈیل ہیں نصرت امام کے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کتنے تیار ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو حر کے کردار کو اپنا سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو حبیب ابن مظاہر کے کردار کو اپنا سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو زہیر ابن قین کے کردار کو اپنا سکتے ہیں۔ بے شک شہدائے کربلا کے مثل کوئی نہیں ہے، بے شک لیکن ان کو اپنا نمونِ عمل بنا کر اپنی زندگی میں کچھ حد سے تک ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا بہرحال یہی حق ہے اگر ہم ان کو ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں۔ اس شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام میں مولا کس کیفیت میں ہیں اور کس حال میں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس وقت امام حسن کا کیا حال رہا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، کہ دیکھیں کئی مسئلے ہیں۔ ایک باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، کسی بھی انسان کا باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے سخت ہے، لیکن اگر باپ علی جیسا ہو جس نے محبت کی ہو، باپ وہ ہو کہ جو بچپنے میں، مثال کے طور پر اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو امام حسن کی عمر جب وقت شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ 7 برس ہے، امام حسین کی عمر 6 برس ہے، جناب زینب اور چھوٹی ہیں، جناب ام کلثوم اور چھوٹی ہیں۔ ان بچوں کو بچپنے میں ہی ماں کے سائے سے
محروم کر دیا گیا ہے۔ اب امیر المومنین نے ولو ازدواج کیے، لیکن امیر المومنین نے باپ کا کردار بھی نبھایا ہے ان بچوں کی تربیت میں، ماں کا کردار بھی نبھایا ہے۔ اب ایسا باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ان بچوں کے لیے کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ علی جو یتیموں کے لیے اتنا مہربان تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے کتنا مہربان رہا ہوگا۔ اس اولاد کے لیے بہت سخت ہے اپنے باپ کا اس دنیا سے جانا، ہم نہیں درک کر سکتے، لیکن ہم کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو نزدیک کر سکتے ہیں، کیفیت سے نزدیک کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں جب امام حسین کی رخصت کو آپ یاد کریں کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے اور شہزادی نے اور دیگر، کیونکہ اس وقت کوئی مرد نہیں رہ گیا تھا خیمے میں، تو خواتین نے ایک حلقہ کیا تھا، امام ان کے درمیان سے صرف گزر رہے تھے، ان کے لیے بہت سخت تھا۔ ہم اس کیفیت کا اندازہ لگائیں، امیر المومنین بستر شہادت پہ ہوں، چاروں طرف آپ کی اولاد جمع ہو اور وہ اس شفیق ترین باپ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہو کہ اب یہ جو یتیمی ہمارے اوپر آئے گی، اب اس کے بعد ہم بے سر و سامان کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں کبھی کوفے سے مدینے جانا ہے، کبھی مدینے میں امام حسن کے ساتھ دغا کیا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، کبھی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی۔ وہ کوفہ جہاں میں آج عزت اور احترام کے ساتھ ہوں کہ میرے رونے کی آواز بھی دوسرے تک نہ جائے، اس لیے امیر المومنین اہتمام کر رہے ہیں، وہاں مجھے اس طرح سے رسن بستہ کر کے لایا جائے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا کس کیفیت میں ہوں گی ہم نہیں جان سکتے، لیکن اولاد علی کے لیے بہت سخت ترین لمحات ہیں۔ ہم صرف وقت کے امام کو تعزیت اور تسلیت پیش کر سکتے ہیں، ہم صرف کچھ حد تک آنسو بہا کر ایک نذران عقیدت پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم واقعاً حق امیر المومنین کے مصائب کا ادا نہیں کر سکتے۔ کس طرح سے جناب زینب نے علی کی آنکھ کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کس طرح امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کی آنکھ کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کس طرح حسین ابن علی نے اپنے بابا کی آنکھ کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک تعزیت کا جملہ امیر المومنین کی خدمت میں ہم اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں کہ مولا یقیناً آپ کے لیے شہادت بہت دردناک تھی، لیکن آپ نے خود فرمایا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، یعنی آپ اس عالم میں اس دنیا سے جائے تھے کہ آپ اطمینان میں تھے، اور آپ کو یہ اطمینان بھی تھا کہ میں نے جو وعدہ کیا وہ میں نے وفا کر دیا ہے، آپ کو یہ اطمینان بھی تھا کہ میں جو کہوں گا لوگ اس کو مانیں گے، اور میں اگر گھر سے قریب نہ آنے دوں تو کوئی گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ آپ اس اطمینان میں ہیں کہ حسن اور حسین آپ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوں گے، آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کے جنازے کو جبرائیل اٹھائیں گے، آپ اطمینان میں ہیں کہ آپ کے جنازے کو میکائیل اٹھائیں گے اور ایک طرف سے حسن اور حسین اٹھائیں گے۔ وہ لوگ کچھ لوگ ہوں گے، بعض روایت میں 5 لوگ، بعض روایت میں 12 لوگ، 18 لوگ، اتنے ہی لوگ امیر المومنین کے تشییع جنازہ تھے۔ لیکن بہرحال ہم امیر المومنین سے کہیں گے مولا بالآخر تشییع تو ہوئی، آپ کے بیٹے اگر موجود تھے تو انہوں نے آپ کو غسل دیا، انہوں نے آپ کو کفن پہنایا، انہوں نے جنت کا حنوط آپ کے بدن پہ لگایا، اور انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا۔ لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرنا، اس شب شہادت میں ہم اس واقعے کو یاد کریں کہ جس کو سارے ائمہ نے ہمیشہ یاد کیا، کہ جس وقت حسین ابن علی میدان کربلا میں اکیلے کھڑے تھے اور کوئی نہیں تھا جو آپ کی نصرت کرنے والا ہو، بیٹا موجود تھا لیکن آپ کی نصرت کی اجازت نہیں تھی، اور آپ اکیلے میدان میں کھڑے تھے، اس 30,000 40,000 کے لشکر کے سامنے اکیلے کھڑے صدا استغاثہ کو بلند کر رہے تھے۔ کس کیفیت میں آپ نے اپنے اصحاب کو دفن کیا، یعنی ان کی لاشوں کو اٹھایا ہے، کس کیفیت میں مولا ابو الفضل عباس سے دریائے کنارے رخصت ہوئے ہیں، کس کیفیت میں مولا علی اصغر علیہ السلام کو دفن کیا، اور اس موقع پہ جب آپ گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے کہ کسی نے آپ کے سینے پر ایک تیر پیوست کیا جس کا اس طرح سے اثر ہوا تھا کہ ایک خون کا فوارہ آپ کے جسم سے نکلا، اور کسی نے پہلو پر نیزہ مارا، اور آپ گھوڑے پر ڈگمگا کر جب زمین پر تشریف لائے تو کوئی نہیں تھا جو امیر حسین علیہ السلام کی نصرت کرتا۔ لیکن اس وقت بھی حسین ابن علی علیہ السلام سکون کے عالم میں سجدے میں سر رکھ کر یہی کہہ رہے تھے، میں امیر المومنین سے یہی کہیں گے کہ مولا آپ کی شہادت عظیم سانحہ ہے، لیکن آپ کا بیٹا آپ کو دفن کرنے جا سکتا تھا اور اس نے دفن کیا۔ ہم حسین ابن علی کی شہادت کا اور حسین ابن علی کا پرسہ آپ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بیٹا موجود تھا لیکن نہ اسے دفن کرنے کی اجازت تھی، نہ اسے کفن دینے کی اجازت تھی۔ میدان کربلا میں کچھ بے سر شہداء کے جسم پڑے تھے جن پر نہ کفن تھا اور نہ دفن کرنے کی اجازت تھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یقیناً ناظرین، آج کی اس غمناک گھڑی میں ہم وقت کے امام کو ایک بار پھر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج یوم شہادت اپنے آپ سے یہ کرتے ہیں کہ امام شناسی کیسے کی جائے۔ آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔